یعنی چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. لوگ زنا کی طرف بڑھتے ہیں, اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, کہ جو زانی اور زنا کرنے والے, زنا کرانے والے جو ہیں, ان دونوں کو بھی 100 کوڑے مارے جائے. حضرات محترم, چغلخوریاں لوگ کرتے ہیں, جو کہ چغلخوری کو زنا سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے, تمہاری سوچ اتنی نہیں ہے کہ تم اللہ کی ذات کو سمجھ سکو. حضرات محمد نے ابھی ایک مثال دی کہ ایک انسان کو پیاس لگی تو اسے کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ کنویں کی طرف, نل کی طرف, روم کی طرف جہاں پانی موجود ہے وہاں جانے کی ضرورت ہے. وہ تو خود بخود آتا نہیں. حضرات محترم, تو اللہ کی ذات کو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو آپ کو دین اسلام کی طرف رغبت کرنی پڑے گی. آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اگر چاہیں تو اللہ کی ذات کو معلوم کر سکتے ہیں, اللہ کی قدرتوں کا معائنہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان, زمین, شجر و حجر, تمام نباتات, حیوانات, یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا فرمائی. حضرات محترم, امام اعظم کے زمانے میں آتے ہیں. کس کے زمانے میں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ائمہ اربعہ ہیں اور بہت بڑے تابعین ہیں, جنہوں نے تقریباً 80,000 تک صحابہ کرام کی زیارت کی. کتنے؟ 80,000. حضرات محترم, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص, کافر شخص, جو اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ یہ آسمان و زمین, شجر و حجر, یہ نباتات, یہ حیوانات, یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود موجود ہیں. اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی, حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کے بڑے امام, مناظرہ فکس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مناظرہ ہو گیا. دونوں کی طرف سے مناظرے کی تاریخ متعین ہو گئی. جب کفار مشرکین بھی سننے کے لیے ہیں, جب ان کے امام اعظم کے صاحب بھی بہت سارے ہیں, تو ایک میدان بھی متعین کیا گیا کہ فلاں میدان میں سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو. اللہ اکبر. تاریخ مناظرہ قریب آ گیا, مناظرے کی تاریخ آ گئی. آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمع نہیں ہوتے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے دیر کے بعد پہنچتی ہیں. پہنچنے کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی, تو کہا کہ ذرا معاملہ یوں ہے, ذرا معاملہ یوں ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیں. معاملہ یوں ہے کہ میں کچھ مصروفیات میں تھا, میں تھوڑا بیزی تھا, اس وجہ سے میں جلدی آ نہ سکا. لیکن میرے آتے وقت میں ایک جنگل کے طرف سے گزرا, سمندر کے کنارے ایک جنگل کے طرف سے گزرا, جہاں پہ ایک درخت کو میں نے دیکھا. وہ درخت خود بخود کٹ گیا. کیا کیا؟ وہ درخت خود بخود کٹ گیا, اور وہ درخت کٹنے کے بعد اس کے تختے بن گئے. تختے بننے کے بعد وہ کشتی کی شکل خود بخود بن گئی, اور کشتی بننے کے بعد سمندر میں چلنے لگی وہ کشتی, اور چلنے کے بعد دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ کشتی خود بخود اس کنارے لے آتی ہے, اور وہ کشتی خود بخود کرایہ بھی لے رہی ہے. اللہ اکبر. وہ شخص یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کشتی, ایک درخت خود بخود کٹ کے, خود بخود تختی بن کے, تختہ بن کے, پرا بن کے ایک کشتی بن جائے, اور وہ سمندر کے لوگوں میں کو آپس میں پار کرے اور ان سے کرایہ بھی لے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب یقین ہو گیا نا, اب یقین ہو گیا کہ یہ یقین کرنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ کے ایک کشتی بن جائے. تو ایسے ہی بتاؤ کہ اس روئے زمین میں جو تم رہ رہے ہو, یہ اتنی بڑی زمین, یہ آسمان, یہ چاند و سورج, یہ شجر و حجر, یہ نباتات, یہ حیوانات خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی خدا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جواب سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا, اور تعجب خیز ہو کر امام اعظم کے قدموں میں جھک کر ایمان لے آیا, اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرات محترم, تو آپ غور کیجئے, فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک سنسان سی جگہ میں ہو, ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اللہ کا بندہ نہ ہو, نہ ہی کچھ ہو, نہ کوئی پیغمبر آیا ہو, نہ کوئی نبی آیا ہو, کوئی بھی نہیں آیا ہو, پھر بھی اس شخص پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ پر ایمان لانا فرض ہے. یوں کر کے ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس آسمان و زمین, شجر
बनाने वाला कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा, क्योंकि अगर मुख्तलिफ होते तो मुख्तलिफ राय भी होती। कोई कहता आज मुझे पानी बरसाना है, कोई कहता नहीं आज मुझे गर्मी रखना है, कोई कहता आज मुझे लोगों में तंगदस्ती डालना है, कोई कहता नहीं आज लोगों में खुशियां डालना है। लेकिन हज़रात मोहतरम, ये सारी कैफियत एक मुतहर्रिक तौर पर चल रही है, एक कमेटी की तरह चल रही है, एक निशान की तरह चल रही है। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि अल्लाह एक है। कुरान मजीद में सूरह इखलास में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, सवाल करने वालों से तू ये फरमा दे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए कि अल्लाह क्या है, एक है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात में इरशाद फरमाया। आपको एक वाक़या ज़हन में नहीं है, लेकिन ज़रा सा बता देता हूँ। एक अल्लाह के वली थे जिनका एक मुरीद था, उनके मुरीद के जागुरी का वक्त आ गया। किसका जागुरी? यानी वक्त इंतकाल आ गया, मरने का वक्त आ गया। तो उस वक्त आने के बाद जब शैतान को किसी पे हावी होना होता है, वो खास तौर पर इंसान के मरते वक्त हावी होने की कोशिश करता है, ताकि उस इंसान को कलमा नसीब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिन भाइयों को कलमे पे मौत अता फरमाए, आमीन, ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वो अल्लाह के प्यारे बंदे के एक खास गुलाम या मुरीद के पास वो इब्लीस आ जाता है। आने के बाद तरह तरह के सवालात करता है कि अल्लाह एक है तो सबूत दो। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के वली, वो भी अल्लाह के वली, उनके मुरीद भी अल्लाह के वली, वो जवाब देते हैं। कितने जवाब दिए? 365 जवाब देते हैं कि अल्लाह एक ही है, ये सारी चीजें जिसने बनाई वो एक ही ज़ात है। ये सारा सबूत देने के बाद भी शैतान कहता है मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप कुछ और भी सबूत दो जिससे मैं अल्लाह को मान लूं। अल्लाहु अकबर। उधर से पीर साहब आवाज दे रहे हैं, ऐ मेरे मुरीद, तू ये क्यों नहीं कह देता कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि ऐ मेरे प्यारे मुरीद, तू ये कह दे, शैतान ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये जवाब दिया। तो ज़ात मतलब सबसे मेन यकीन ये होना कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, ला शरीक लहू है। अल्लाह की ज़ात के साथ कोई शरीक नहीं, वो वाहिद है, क़हार है, जब्बार है, गफ्फार है, सत्तार है। लेकिन हज़रात मुहतरम, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अभी हमारे एक छोटे से नन्हे से बच्चे ने क्या कहा कि ऐ लोगों तौबा करो, तौबा के ऊपर नात पड़ी। हज़रात मोहतरम, बहुत ही दिल खुश हुआ। हज़रात मोहतरम, तौबा कीजिए, आप गुनाहों में मुलविस हैं, आपके गुनाहों की इतनी कसरतें बढ़ चुकी है कि आपके ज़हन सिर्फ और सिर्फ जवालात पे, मोबाइल वगैरह पे है। आप दिन ब दिन मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, बिजी रहते हैं उन चीज़ों में। ये सारी चीज़ें शैतानी असरात का जरिया है, ये सारी चीज़ें शैतानी असरात का जरिया है। शब मेराज को आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तू मुझे भी मेरी उम्मतियों के लिए मेरे तरफ से कोई तोहफा दे दे। इशा की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को अता फरमाया, ऐ महबूब, तेरी उम्मतियों में अगर कोई इशा की नमाज पढ़ेगा तो उसको अपने हाथों से जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रात मोहतरम, जरा इब्लीस की तरफ भी आइए। ये दुनिया में इब्लीस ने इतनी सारी चीजें पैदा कर दिया है कि लोग इशा की नमाज क्यों पढ़ेंगे? T20 क्रिकेट कौन देखेगा, फला सीरियल कौन देखेगा, फला मूवी कौन देखेगा, फला तक करेक्ट टाइम जिस वक्त इशा की वक्त होती है 8 बजे, फला सीरियल, फला क्रिकेट मैच, फला T20 क्रिकेट, IPL, ये सारी चीजें 8 बजे को ही क्यों है, इशा के वक्त ही क्यों है? ऐ लोगों, जरा गौर करो, ये शैतान की खसलतें हैं। ये जो दुनिया में लोग हैं, ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान अपने इससे हट जाए, अपने ईमान से हट जाए। हज़रत मोहतरम आते हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में सारी की सारी जंग वो खुद जीत रहे थे, सारी की सारी जंग में फतेहाबी हासिल कर रहे थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कि वो अल्लाह के जिक्र में मगन रहते थे, रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस वजह से रात भर अल्लाह की इबादत और दिन में जंग किया करते थे। जब ईसाइयों से पूछा गया, ईसाई लोग जब परेशान हो गए, एक बड़ी मीटिंग रखी, ईसाई और यहूदी लोग बड़ी मीटिंग रखी कि आखिर मुसलमानों को किया क्या जाए। उसमें से एक बड़ा एकदम चालाक कमांडर था,
اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کو بگاڑنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب سے جدا کیا جائے، اور ان کے رب سے جدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے بہت سارا پلاننگ کیا، پلاننگ کرنے کے بعد فواحشات، گندی گندی تصویر شائع کرنا شروع کر دی، غلط غلط کیا بولتے ہیں ڈھابے وغیرہ کھول دیے جہاں پہ ناچ گانے وغیرہ ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد نوجوان دھیرے 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 بگڑنے لگے۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی کو خبر پہنچی، حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرات محترم جب جو چیز ایک بار شروع ہو جاتی ہے وہ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن آج وہی چیز پورے ننگے فحاشی وغیرہ آج سر عام موبائلوں میں دکھا جا رہا ہے۔ موبائلوں میں لوگ اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، موبائلوں میں لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم بچو زنا کرنے سے۔ حضرات محترم صرف زنا آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ صرف زنا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا زنا بالید ہوتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے زنا ہوتا ہے، زنا بالعین ہوتا ہے، کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھنا یہ زنا بالعین ہے۔ حضرات محترم زنا بالاذن ہوتا ہے، یعنی کان کے ذریعے کسی کی چغلخوری سننا، کسی کی باتیں سننا، پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں سننا۔ حضرات محترم زنا باللسان ہوتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ برائی کرنا۔ حضرات محترم آپ غور کیجئے کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے یا آپ ان ساری چیزوں سے بری ہیں۔ حضرات محترم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عظیم شخص وہ ہے جو تم میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن کون ہے آپ میں سے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم توبہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آتے ہیں نماز میں۔ حضرات محترم نماز میں آنے کے بعد اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اور مجھے جن لوگوں نے پالا ہے ان کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرات محترم پانچوں وقت آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن ایسے توبہ کا کیا فائدہ جو توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے لوگوں اگر توبہ کرنا ہے تو خالص للہیت کے لیے توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہوں، سر کو جھکا کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ کام کو میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، اور اس کام پر افسوس کا اظہار کریں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، ہم ذرا ذرا سی غلطی کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ایسے نعرے لگاتے ہیں، ایسے تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ ایسی تسبیحات پڑھنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ حضرات محترم توبہ کے تین طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ للہیت اللہ کے لیے خالص طور پر توبہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر افسوس ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ غلط کام کیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا، آپ کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ آپ اس کام کے طرف زندگی میں کبھی بھی واپس نہ جائیں۔ حضرات محترم آتا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا، پرانے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، حضرت بنی اسرائیل قوم کا ایک نوجوان تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کرنے والا شخص، کتنے؟ 99 قتل کرنے والا شخص قتل کر لیا۔ افسوس ہونے لگا کہ میں نے اتنے قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ شخص چل جاتا ہے ایک راہب کے پاس، راہب سے سوال کرتا ہے میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، 99 غیر مطلب جن کے اوپر مجھے قتل کرنا واجب نہیں تھا، میں نے بے حق قتل کیا، ناحق قتل کیا ان کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص اس نیت کے ساتھ گیا تھا کہ میری توبہ رب قبول فرمائے گا۔ جب اس نے یہ ایسی بات کہی، اس نے سینچری پوری کر دی۔ کتنی؟ سینچری پوری کر دی، اس نے 100 قتل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑھتا گیا، لوگوں سے پوچھتا گیا، ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا کہ تم تھوڑا گاؤں چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں۔
اس گاؤں میں جاؤ گے ضرور تمہاری توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اپنے اندر افسوس اور پشماندگی کو لے کر ساتھ میں لے کر اپنے اندر افسوس کو لے کر پچھتانے کو لے کر سفر کو نکل چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس گاؤں کو پہنچنے سے بیچ آدھے راستے میں اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم غور کریے گا اس واقعے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں، جنتی فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنمی فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، ہم لے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے، ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اس کو ناپنے کا کہا جاتا ہے کہ اس کو ناپتے ہیں، جس کے طرف زیادہ پڑے گا وہ لے جائے گا۔ حضرات محترم یہ شخص زیادہ برائی کی طرف تھا کیونکہ اس نے 100 قتل کیے تھے اور یہ جب انتقال کیا تو یہ برائی کی طرف زیادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنا مہربان ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پلٹ دیا، اس شخص کو پلٹ دیا اور اس شخص کا مقام جو ہے اس گاؤں سے قریب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی طرف وہ آ گیا، نپائی میں کس کی طرف آ گیا؟ فرشتوں کی طرف آ گیا، فرشتے اسے لے گئے اور جنت اس کا مقام ہو گیا۔ تو حضرات محترم اس واقعے سے آپ کو کیا پتا چلا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی بھی برائیاں کی ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ شخص 100 قتل کیا۔ ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، اگر قتل کرتا ہے اپنے بھائی کو تو وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ القاتل والمقتول فی النار۔ جو آپس میں جو قتل کرنے والے ہیں یہ خواہش لے کر کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، تو ان دونوں میں جو ہے دونوں جہنمی ہوگا۔ حضرات محترم تو آپ نے دیکھا کہ یہ 100 قتل کرنے والے کو رب کائنات بخش دیا، تو ہم لوگ تو چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم تمام کو بھی بخش دے گا۔ حضرات محترم غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھوڑے بہت نیک اعمال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کہے لوگو میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف اور صرف میرے کے لیے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آپ کرتے ہیں اللہ کی عبادت؟ نہیں کرتے۔ جو بھی اگر آپ عبادت کے لیے آتے ہیں سنت نوافل وغیرہ چھوڑتے ہیں۔ حضرات محترم غور کیجئے، فرائض نمازوں کی ادائیگی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ نے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی